वेलकम बैक टू नूर सहर। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है फूड क्लब। और हमारे साथ हैं सारा। जी सारा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं अपने नाज़रीन को भी बताती चलूँ, मैं हूँ शेफ़ सारा फरहान और लेकर आई हूँ आप सबके लिए मज़ेदार से पकवान और जिसको टेस्ट करेंगी हमारी खूबसूरत सी मेज़बान। तो जी इसके साथ साथ वेलकम करते हैं तमाम उन नाजरीन का, हाजरीन का जिन्होंने हमारे सेगमेंट को खूबसूरत बनाया और बज़ाहिर वो ज़ाहिर है वो घर बैठ के हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो हमारे साथ हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और इसके साथ साथ नूर सहर के सेगमेंट फूड क्लब में हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे से जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने इस सेट को, इस किचन को इतना खूबसूरत सजाया है जिसमें सलमान्स फूड हैं जो देते हैं एक वसी तादाद में सॉसेस और जैम की रेंज। और जी इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल है जो देता है एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी ऑयल। के साथ साथ हमारे साथ मेट्रो स्नैक्स भी मौजूद है जिसके मज़ेदार और चटखारेदार स्नैक्स बच्चों और बड़ों सबका दिल जीत लेते हैं। साथ साथ सोनिया हम चलते हैं अपने किचन और रेसिपी की जानिब। मैं यही चाह रही थी, पहले आपने स्पॉन्सर्स का बता दे, फिर मैं आपसे पूछा कि आज बन क्या रहा है। बन क्या रहा है आज बहुत यूनिक सी और बहुत झटपट से डिश बनने जा रही है। अगर मैं आपको इसका नाम बताती चलूँ तो आप खुद भी कहेंगी ये क्या नाम है इसका। हमारी जो झटपट डिश का नाम है वो शक्शुका नाम है। क्या? यस शैकशूका नाम है इसका बेसिकली। यस बिल्कुल एक्चुअली ये मिडिल ईस्ट की डिश है और इसके साथ साथ ये एग्स के साथ बनाई जाती है। ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बनाई जाती है, लेकिन ये आजकल पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग पर है, बहुत ट्रेंड कर रही है ये डिश। तो हमने सोचा कि हम सहरी ट्रांसमिशन में इसको बनाएं और बताएं कि ये क्या है। बेसिकली इसका जितना यूनिक नाम है क्या वो इतनी भी यूनिक है खाने में या टेस्ट वाइज। बेसिकली ये झटपट भी डिश है और सहरी के हिसाब से परफेक्ट डिश है। टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हमारे साथ हैं वो हैं एग्स होंगे हमारे पास 4 to 5 एग्स हमें दरकार होंगे। इसमें ऑयल हमारे पास जो जाएगा वो रिवायत कुकिंग ऑयल का ऑयल जाएगा। 3 to 4 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल होगा। अनियन है वो चॉप 1 बाउल है। टमाटो प्यूरी हम लेंगे, लेकिन मैं चूँकि चॉप करके टमाटर इसमें टमाटो ऐड करूँगी तो ये ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ चॉप टमाटोस डालेंगे, प्यूरी डालें? दोनों डालेंगे। प्यूरी हम डालेंगे सलमान फूड की। इसका रीज़न ये है कि टेस्ट इन्हेंस करता है, बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है इसके साथ साथ। तो 2 टीस्पून हमने सिर्फ प्यूरी ऐड करनी है, चॉप टमाटो भी ऐड करने हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कैप्सिकम है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इस रेसिपी में। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, क्रश, हमारे पास रेड चिली है, हमारे पास ज़ीरा पाउडर होगा। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी होगा हमारे पास। ठीक है। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सारा वो क्या है? आई थिंक ब्राउन शुगर। यस ये है ब्राउन शुगर। नहीं ये भूले नहीं, इसको कहते हैं हिडन एंड सीक्रेट की। ओह अच्छा। तो जी ये जो रेसिपी का जो एक टेस्ट को इन्हेंस करता है वो इसके लिए होता है। तो मैं हमेशा अपनी एक सीक्रेट की ज़रूर बताती हूँ रेसिपी के लिए और उसका रीज़न ये होता है कि देखें डिफरेंट जो है ना वो रेसिपी बनती है, हम बनाते हैं और कोई ना कोई या तो टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये मेरी हर रेसिपी के अंदर कोई ना कोई एक सीक्रेट की होती है जिसे मैं लास्ट में रिवील करती हूँ। लेकिन आपने जो है आपकी अच्छी बात है कि आप रिवील कर देती हैं। बहुत से लोग तो छुपा कर रखते नहीं बताते। नहीं हमें बिल्कुल बताना भी है और परफेक्शन के साथ सिखाना भी है। तो जी हम अपना फ्लेम इसको ऑन कर लेते हैं। इसको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम बनने में? ये हार्डली 5 to 8 मिनट्स में कंप्लीट रेडी हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। सो जी इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने करना है ऑयल ऐड करना है 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है। क्योंकि सहरी का टाइम जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस ऐसे ही कुछ डिश होनी चाहिए झटपट बन जाए। क्योंकि रिवायत है हमारे साथ तो इसलिए ऑयल भी बहुत ही कम यूज़ होता है। इसको हमने ऐसे पैन में ऐड कर दिया। साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप अनियन। ठीक है। जो अच्छा जी बहुत सारे लोग जो है इस रेसिपी के अंदर चॉप अनियन भी यूज़ करते हैं, कोई बिल्कुल ब्लेंड करके ऐड कर देते हैं। कि डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप जितना इजी बना सकते हैं रेसिपी को उतना बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है। अच्छा सारा, ये नूर सहर के जो नाज़रीन हैं उनको ये बताइए
کہ اس میں جو آپ کیپسیکم ڈال رہے ہیں اس کی جگہ کوئی اور آلٹرنیٹ جو ہے ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ اس کے ساتھ ہی نا میں نے تو اس کے اندر گرین کیپسیکم لیے، آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ویجی ایڈ کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ برڈ کیسا ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح سے پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہمارے دیسی لور ہیں نا تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ پسا دھنیا پاؤڈر بھی ایڈ کر دیتے ہیں. وہ بالکل ایک جو ہمارے 4 مسالے جو ایڈ ہوتے ہیں ہر ریسیپی میں بالکل، تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے بنا کے ہلدی، لال مرچ اور دھنیا پاؤڈر، سال، یہ ساری چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو تھوڑا سا جو ایک مین ڈش ہے نا ہماری، ہم اسی کو اسی طرح سے تھوڑا سا بنائیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہم لوگ دیسی لوگ ہیں، ہم لوگ تو چائنیز میں بھی وہ مسالے ڈال کر اس کو اسپائسی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بنا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، چونکہ سحر کا وقت ہے اور ہمیں ابھی بالکل بھی عادت نہیں ہے اس طرح کہ ہم ابھی اس روٹین میں نہیں آئے ہیں، اور تو اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھنا ہے آپ نے. ساتھ ساتھ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے، ہم بہت اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں افطار میں، اور سحری کے وقت جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مارننگ میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر اسٹارٹنگ میں تو ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی. تو آپ یوگرٹ کا استعمال ضرور کیجئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ رہتی ہے، آپ کا پورا ہاضمہ، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ رکھتی ہے. سو اس کا استعمال ضرور کریں. کوشش یہ کیا کریں کہ 1 گلاس لسی بنا کے آپ اس کو پی لیا کریں، تو بہت بیسٹ رہتا ہے. آپ کی پوری جو میل ہے وہ اس میں کور ہو جاتی ہے پورے دن کی. اٹس مین کہ سارا نے ہمیں ایک آج ٹپ بھی دے دی. بالکل بالکل. تو آپ جو ہے وہ سحری میں دہی کا استعمال ضرور کیجئے، لسی کا استعمال ضرور کیجئے. یہ سارا کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو ایک ٹپ مل گئی ہے. اس سے آپ فریش بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہیوی فیل بھی نہیں ہوتا. میں نے یہ بھی سنا سارا کہ دہی اگر آپ کھا لیں لاسٹ میں جو بھی کھا لیں اس کے بعد، تو پیاز جو ہے وہ بہت کم لگتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یوگرٹ تو آپ کو ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے نا، پورا ایک میل دے رہی ہے آپ کو. تو چاہے آپ اس کو ویسے انٹیک لے لیں یا پھر لسی کی فارم میں آپ لے سکتے ہیں، یا چھاچھ بھی اگر آپ اس بنا کے لے لیں تو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ میں نے انین کے ساتھ ایڈ کیا ہے ٹمیٹو پیوری سلمانس کی، جو کہ فلیور دیتی ہے بہت ہی امیزنگ، بہت ٹیسٹی فلیور دیتی ہے. آپ نے کتنا ڈالا ہے اس کی؟ میں نے اس میں جسٹ 1.5 ٹی اسپون ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری چاپ ٹمیٹو تھی وہ ہم نے ایڈ کر دیے ہیں، اور یہ بھی ایڈ ہو گئے ہیں اس کے اندر. ابھی ہم کوئی پانی نہیں ایڈ کریں گے، کوئی واٹر نہیں ڈالیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انین اور ٹمیٹو کا جو واٹر ہے وہ آئے گا تو آلریڈی ہم اسی کے اندر یہ کک ہو جائیں گے. بس ہم نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ جو ہمارے ٹمیٹو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ مسالے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ نہیں ہے کہ ریڈ چلی نہیں ہے کہ سحری میں اگر بہت زیادہ اسپائسی کھانا کھا لیں پھر بھی پورا دن آپ کا روزہ جو بہت ڈسٹرب پیٹ کی وجہ سے بالکل ایسا ہی رہتا ہے. اور اسٹارٹنگ میں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے سیٹ ہونے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے. وہ ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ ہمارے جو افطار کی اور سحری کی جو روٹین ہوتی ہے وہ ہم جاگ کے گزارے ہوتے ہیں. تو جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو منچنگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کبھی کچھ کھا لیں کبھی کچھ کھا لیں. تو اور جب یہ میٹرو کے اسنیکس جب نظر آ جاتے ہیں نا تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا. میں کچھ نہ کچھ. اچھا، آپ یہ سحری میں کھاتی ہیں؟ سحری میں نہیں، لیکن جو سحری اور افطار کا ٹائم ہوتا ہے اب تو ہم یہاں پر ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ منہ چلاتے رہیں، کھاتے رہیں جاگنے کے لیے. اگر سو جائے تو پھر سحری نہ نکل جائے. یہ بات بھی صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اچھا یہ جھٹ پٹ ریسیپی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پوری سحر ٹرانسمیشن میں جھٹ پٹ والی ریسیپیز آپ کو اس لیے سکھا دیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی نا ہمارے پاس نہیں، بلکہ سحر کا وقت ہی اتنا حسین ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ عبادات کے لیے اس کو سرو کر دیتے ہیں. تو ہم نہ کہ ہم بہت بڑی بڑی مشکل سی ریسیپیز کو لے کر آئیں، بس یہ ہے کہ جھٹ پٹ سی ریسیپیز ہم ریڈی کریں، کھلائیں، بنائیں. اور آپ لوگ ریویوز ضرور دیجیے گا ہمیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ریسیپیز کو کون کون فالو کر رہا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بھی ایڈ آن کرتے رہیں گے کچن سیگمنٹ میں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس دیں گے جو کہ آپ کے کچن سے ریلیٹڈ، آپ کی اپنی لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کام آئے گی.
جی ناظرین، اب اس وقت آپ جو ہمارا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے فوڈ کلب، اور ہمارے ساتھ ہے سارا جو کہ ڈش بنا رہی ہے. کیا ڈش کا نام تھا؟ بہت مشکل میں تو پھر بھول گئی سارا. شکشوکا. جی شکشوکا. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے. خوشبو تو بہت مزے والی آ رہی ہے سارا. بالکل، اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم نے آپ مجھے سلو کر دیں. ہاں جی بالکل کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر جتنے بھی تھے وہ سافٹ ہو چکے ہیں اور ان کا جو واٹر تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے آلموسٹ. تو ہمیں تھوڑا سا واٹر ایڈ کرنا پڑے گا اور ہم جسٹ 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر واٹر ایڈ کریں گے تاکہ یہ سارا نے صرف آئی تھنک 1 ٹیبل اسپون. ہاں آلموسٹ 1 to 2 ٹیبل. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کتنا. ہاں بالکل ایسی. اس کے علاوہ سونیا آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے روزوں میں افطار میں؟ آپ مجھے بتائیے کہ بچپن میں آپ کیسے سحر میں کیا کھاتے ہیں؟ آپ مجھے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. بالکل چلیں. میں جو ہے وہ ہمارے یہاں یوزلی جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم بہت جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے الحمدللہ, اور بڑی ساری کزنس ماشاء اللہ سے وہ سب ہم ساتھ رہتے تھے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ تر فوکس ہوتا تھا پروٹین جو چیزیں ہوتی تھیں, دالیں ہو گئیں یا فش ہو گئی یا ہمارا میٹ ہو گیا, تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. اور یوزلی ویسے ہمیں کتنا اور ٹائم لگے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. بالکل بالکل ہم اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. ہم بالکل اس کو ریڈی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. مزے کی آ رہی ہے. مجھے تو ویسے ہی ٹماٹر بہت پسند ہے. اچھا خوشبو. اب اس میں جا رہا ہے کیا؟ اب اس میں جا رہا ہے براؤن شوگر 1/2 ٹی اسپون. جسٹ یہ ٹیسٹ کے لیے 1/2 ٹی اسپون ہم نے براؤن شوگر ایڈ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر براؤن شوگر نہیں ہو تو اس میں وائٹ شوگر جو ایڈ کی جاتی ہے؟ نہیں پھر نہ ایڈ کریں آپ, پھر نہ ایڈ کریں. اس میں ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں تھوڑی سی وائٹ پیپر اینڈ وائٹ پیپر ڈالتی بہت ہی اچھا اروما آ رہا ہے. بلیک پیپر کرش ہم نے ریڈ چلی اس کے ساتھ یہ سب تھوڑا تھوڑا ڈالے گا کیونکہ بلیک پیپر بھی ڈالا ہے, وائٹ پیپر بھی ڈالا ہے, پھر فریش جو پیپر وہ بھی ڈالا ہے. بالکل. اچھا یہ والی بھی ڈال رہی ہے؟ اچھا جی اس کے اندر بالکل پاؤڈر ہے, بالکل لائٹ سا فلیور دینا ہے ہم نے. اچھا پیپریکا پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا کلر کے نہیں ہوتا ہے, جسٹ لائک. اور بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈالنا ہے اس میں زیرہ پاؤڈر. ٹھیک ہے, زیرہ پاؤڈر کتنا ڈالیں گے؟ بالکل ہاف ٹی اسپون ہے جسٹ. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ یہ ریڈی ہو چکا ہے. کیپسیکم کب جائے گی اس میں؟ کیپسیکم اب ہم ڈالیں گے ساتھ ساتھ. خوبصورت کلر لگ رہا ہے اس کا. تھینک یو. اس اسٹیج پہ آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ٹومیٹو پیوری اور ایڈ کرنی چاہیے. ٹومیٹو پیوری بلکہ میں ایڈ نہیں کروں گی, لیکن چنکی سالسا تو ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے جو بھی. بالکل چنکی سالسا جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی. سلمان کا سالسا ساس ڈال دیں. بالکل. اچھا یہ بالکل بھی اسپائسی نہیں ہے, اس کے اندر چنکس ہے ٹومیٹو اینڈ کیپسیکم کے. ٹھیک ہے, وہ پیزا ساس کی طرح ہی ہے نا, اس میں بھی یہ سب ہوتا ہے. بالکل لیکن اس سے ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارا اس میں ایگز توڑ کر ڈال دیں گے. بالکل ایسے ہی ڈالنے, ہم نے کوئی بیٹ نہیں کرنا ایگ کو, ہم نے کچھ اس میں ایڈ نہیں کرنا, کوئی اسپائسیز ایڈ نہیں کرنے, اور ہم نے بس پین کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ کلر گیپ دینا ہے, اور اس گیپ کے اندر ہم نے ایگ ڈال دینا ہے. اور اس کو ہم کس کے ساتھ, بریڈ کے ساتھ کھائیں گے, پراٹھے کے ساتھ کھائیں گے, ہم اسے بالکل بریڈ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کہ آپ اس کو کس کے ساتھ لینا چاہتے ہیں. ہم نے یہ ایسے جی ناظرین, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بریڈ سے کھاتے ہیں, پراٹھے سے کھاتے ہیں, اس کو ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے. صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یہ تو وہ پیزا کے جیسے ہی ہو گیا نا, آپ نے بیس بنا لیا اور اس کے اوپر ایگ فولڈ کر دیا. ایسا ہی ہے, لیکن یہ بنتا بہت ہی لاجواب ہے. یہ تو شکل اس کی بتا رہی ہے, بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے. یہ کوانٹٹی کیونکہ ہم نے کم لی تھی اپنی انین کی, ٹمیٹو کی, تو اس لیے میں نے ایگ بھی جو ہے وہ کم ہی ڈالا ہے. میں جسٹ 3 ایگز کا ہی بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ ہم اس کو کرتے ہیں 2 ایگز پہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بھی خوشبو تنگ کر رہی ہوگی. کیوں اظہر, اروما آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ بس سارا کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ بالکل بس اب ہمارے ایگز ریڈی ہو جائیں گے, دین ہماری ڈش کمپلیٹ اور تیار ہے, بالکل ریڈی ہے.
تو جی ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں. اچھا اوپر سے ہم نے گارنشنگ کے لیے ہم نے گرین چلی ایڈ کرنی ہے اور ہم نے کورینڈر یعنی کہ دھنیا, ہرا دھنیا, ہم اوپر سے سپرنکل بالکل ہم نے ہرا دھنیا اوپر سے ایڈ کرنا ہے. دین یہ ہماری ڈش بالکل ریڈی ہے. اور اس کو آپ کوک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 to 5 minutes؟ ہاں آلموسٹ اتنے 3 to 4 منٹس جسٹ. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نور سحر کی لائیو ٹرانسمیشن میٹرو 1 نیوز پر، اور ہمارے ساتھ ہے سارا جو کہ بنا رہی ہیں. کیا بنا رہی ہے سارا؟ میں بار بار بھول رہی ہوں، اتنا مشکل نام ہے اس ڈش کا. ایسا نہ ہو میں خود بھی بھول جاؤں نا. سو شکشکا یہ ڈش ہے اور یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں زیادہ بنائی جاتی ہے، لیکن آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اور انڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہے. بہت ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا بنانے کا اور لوگ بنا رہے ہیں، یوٹیوبرز کافی بنا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز آپ جگہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا آج ہم یہ ڈش بھی اپنے نور سحر کے سیٹ پر بنائیں اور آپ تمام لوگوں کو سکھائیں بھی کھلائیں بھی. کیوں سونیا؟ جی بالکل. ابھی اب جب ہم سحری کریں گے اس میں انشاءاللہ ضرور ہم ٹیسٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ سارا آپ امتحان میں پاس ہو گئی ہے نہیں. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈش ہے وہ کس حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی اس میں ٹائم لگ رہا ہے مجھے کہ اسے 2 to 3 منٹس اس کو کوک ہونا پڑے گا ساتھ ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ٹپ بھی دینا چاہیں گے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے جو کھانے پکانے میں کوئی نمک تیز ہو جائے یا کوئی اسپائسز تیز ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں نے آج کیا تھا. اچھا کیا کیا؟ نمک تیز کیا کھانے میں. ٹھیک ہے جی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اظہر صاحب جو ہیں وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں ہماری ڈش کو. تو آپ کو کیسا اروما فیل ہو رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے مطلب کس طرح کی بننے جا رہی ہے ہمارے کچن میں ڈش؟ سارا اتنی زبردست مہک آ رہی ہے اور ایسے اروما آ رہی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سے یہ ڈش تیار ہو جائے. اچھا سارا ڈش میں ابھی کچھ ٹائم ہے کیا؟ جی بالکل ہمارے 3 to 4 منٹس ہیں جسٹ. اس کے بعد ہماری ڈش جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو پھر کیا خیال ہے کہ ہم علامہ صاحب سے رجوع نہ کر لیں، کچھ معلومات حاصل کر لیں؟ بالکل. ناظرین کرام ہمارا پورا اسٹوڈیو جو ہے وہ سارا کے بنائے ہوئے جو ڈش ہے اس سے بہک رہا ہے اور بھوک کی جو شدت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ڈش تیار ہو اور ہم اسے کھا سکیں. اس دوران آپ کو لیے چلتے ہیں جو ایک طلب ہوتی ہے نا، جو علمی بھوک ہوتی ہے، اس کو مٹانے کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں. علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب ہم آئے ہیں اور چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ کی جو علم ہے آپ کا اس سے فیضیابی حاصل کر سکیں. احترام انسانیت کے حوالے سے سونیا نے بات کا آغاز کر رکھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ احترام انسانیت کے حوالے سے مزید آپ سے کچھ جان سکیں. علامہ صاحب جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بالکل بہتری کی جو صورتحال ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے بالکل مایوسی ہے. تو یہ جو مایوسی ہے تو کیا اس موضوع پر بات کرنا بھی بیکار ہے یا کیوں بالکل مایوسی کا مطلب کیا لے لیا جائے؟ دیکھیے مایوسی جو ہے وہ اس معنی میں نہیں، قوموں کی زندگیوں میں جی 50 60 70 سال جو ہے بہت معنی رکھتے ہیں. بے شک. اور مطلب یہ ہے کہ 23 سالہ قلیل عرصے میں انقلاب آ گیا. جی تو ہم تو جو ہے 75 سے بھی آگے چلے گئے. اچھا. اور اس دنیا میں 75 سال کے بعد بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ انقلاب آیا، یہ بھی تاریخ ہے. جی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انقلاب کے لیے جو ہے زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. جی اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہر شخص جو ہے وہ معمار بنے، ملک کو اپنا سمجھے، علاقے کو اپنا سمجھے جی اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نہ ڈپینڈ کرے. اگر میں اپنے آپ کو صحیح کرتا چلا جاؤں جی اور یہ فکر جو ہے سب میں ڈیولپ ہو جائے تو میں اور آپ مل کے ہی معاشرہ جو ہے تشکیل دیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود احتسابی وہ راہ ہے کہ جس سے گزر کر ہم جب اپنے آپ کو سنوار لیں گے جی تو ہم ہی تو معاشرہ ہیں. ہم ہی تو معاشرہ ہے. جی جب ہم اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو خود بخود ایک اچھا معاشرہ ہمارے سامنے آ جائے گا. مثال کے طور پر مجھ سمیت ہر شخص یہ عہد کر لے جی کہ رانگ سائڈ ہمیں نہیں جانا کچھ بھی ہو جائے. اب یہ کہ تہذیب، کسی ملک کی تہذیب دیکھنی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹریفک کا نظام جا کے دیکھ لو.
جی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے تہذیب یافتہ ہیں۔ جی تو اگر مجھ سمیع یہ سب عہد کر لیں اپنے آپ سے جی اور اللہ کو گواہ ٹھہرا لیں کہ یہ رانگ سائڈ کا کام ہمیں نہیں کرنا، جی تو انشاءاللہ بہتری جو ہے وہ آتی چلی جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، بڑی امید افزا بات، خاصی پرومسنگ بات ناظرین کرام مولانا صاحب نے فرمائی ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انوار خان یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور انوار صاحب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی فرماتے ہیں تو بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ انوار خان یوسف زئی صاحب سے ہم چاہیں گے کہ ایک نعت ہمیں سنا دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں بہت زیادہ حدیہ تشکر ادا کرتا ہوں میٹرو کی ٹیم کو، اے وائی پروڈکشن اور جناب اظہر صاحب کو، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں مدعو کیا تاکہ ہمارا آنا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ ایک ایسا نعتیہ کلام جو کہ نثر میں ہے اور خالصتاً نعتیہ کلام ہے، خالصتاً سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کے حوالے سے، واللیل کی والی زلفوں کے حوالے سے کلام ہے۔ کیا میر انیس کا لکھا ہوا ہے، اور کیا فرماتے ہیں آپ کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ والفجر زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اور پلکیں ہیں کہ الفاظ و رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبہ ہے کہ ساون کا امٹتا ہوا دریا، کرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع دندان پیمبر، حرف بسنخان خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیت کی تنجیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوصاف، یہ خد و خال رخ موسیٰ و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کے کرنوں کے معاون، یہ نقش قدم بوسہ گائے رفع جبریل، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرا احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تا تقدیر کی زر پر، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، انبو ملائک نے ہمیشہ تیرے خاطر اپنی پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سنوارے، کہنے کو تو امی لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا، کہنے کو تو صاحب اسرار سماوات، ہر فرد تیرا صاحب وارث قرآن نظر آیا، کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، لیکن اسلام اب بھی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تو تیری گزری ہے راتیں فاقوں میں، مگر اسلام اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز و منو یزداں، انسان کی گردن پہ سوا بار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پر ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں انوار خان یوسف زئی صاحب نے مدحت سرائی فرمائی۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کو لیے چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بریک سے تو پھر دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے سارہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جی سارہ، کیا صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے؟ بس جی ہماری ڈش کو اوکے سارہ، 2 منٹ کے لیے بس صرف ہمیں ایک بریک پر چھوٹا سا جانا ہے، چھوٹے سے بریک پر ہمیں جانا ہے ناظرین کرام۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سارہ کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے کچن کی طرف۔ چلیں چھوٹا سا بریک، واپس آئیں۔
वेलकम बैक टू नूर सहर। और सारा आपकी डिश जो है वो रेडी हो गई है? बिल्कुल रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़े वाली लग रही है, खुशबू इतनी अच्छी है जी। और अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि इसको टेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे टेस्ट, और आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, वहाँ से जी, फॉर्क बिल्कुल, लेना हमारा पड़ेगा, फॉर्क भी segment लेना है पड़ेगा। फूड जी क्लब हमारा और सेगमेंट है फूड क्लब, जहाँ पे बनी है शक्शुका जो है वो रेसिपी रेडी की गई है, जिसे आपने भी अपने घर में ट्राई करना है और हमें रिव्यू और ज़रूर देने हैं कि रेसिपी किस तरह से बनी है। और हमारी जो मेज़बान हैं सोनिया आसिफ, वो इसे टेस्ट करने जा रही हैं। मेरा जी बिल्कुल, हम अपने इस सेगमेंट जिसका नाम है फूड क्लब में सारा ने जो डिश बनाई है इसको टेस्ट करने लगे हैं। सारा, यस मैं फूड बहुत क्लब, बड़ा रिस्क ले रही हूँ, देखो सही है, सही से बता दूँ। ये तो अब आप मुझे टेस्ट करके बताएंगे कि फूड क्लब में बनने वाली रेसिपी कैसी लगी आपको। इट्स रियली यमी, बहुत ही मज़ेदार है। और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे हम लोग पिज्ज़ा ही खा रहे हैं, क्योंकि पिज्ज़ा सॉस और टमाटो प्यूरी ऐड की है। तो नाज़रीन, आप भी इस डिश को अपने अपने घरों पे ज़रूर बनाएगा, बहुत झटपट बनने वाली डिश है और बहुत वाकई ये बहुत लजीज है। आप Thank तो you so much. पास कर गई इस इम्तहान को। थैंक यू सो मच जी। जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं, फूड क्लब में बनने वाली ये रेसिपी हमारी जो कि सोनिया आसिफ ने पास कर दी है, तो आप भी ज़रूर जो है वो बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बहुत शॉर्ट हैं, बहुत कम है। ऑयल है, जैसे अनियन है, टमाटो हैं, और ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके किचन में मौजूद होते हैं। बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हमारे पास सॉल्ट है, हमारे पास ब्राउन शुगर है, और ये ज़ीरा सब आपने इसमें डाला था? बिल्कुल नहीं, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। ठीक है, तो हमारे पास ज़ीरा पाउडर था, हमारे पास लाल मिर्च पाउडर था, हमारे पास ब्लैक पेपर था, वाइट पेपर था। वो जस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। सॉस कौन कौन से डालते अच्छा हैं? जी, तो फिर से रिपीट बिल्कुल कर दीजिए। हमने जो है वो किया था, टमाटो प्यूरी थी वो हमने ली थी सलमान फूड की। जस्ट वो 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया था, वो भी फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए डेवलप किया था। इसके साथ साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, पीटा ब्रेड के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ज़रूर आप सहरी में योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो है वो बिल्कुल आप योगर्ट ज़रूर लिया करें, ताकि एटलीस्ट वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही सेट रह सके। जी सारा, आप लोग इसको डिश को ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही मज़े वाला फ्लेवर है, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा। और इसके साथ ही सारा हमारा जो है वो ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। नाज़रीन करम, वेलकम बैक। वक्फे पर जाने से पहले आप किचन से फैज़ियाबी हासिल कर रहे थे, और वक्फे के बाद एक मरतबा फिर मैं आपका मेज़बान अज़हर जान और मेरे साथ सोनिया आसिफ तशरीफ़ फरमा हैं। और नाज़रीन करम, सोनिया, इंसान की जो ज़िंदगी है वो बड़ी महदूद और इल्म बड़ा लामहदूद होता है। और नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है इंसान के लिए कि वो इस एक मुख्तसर से ज़िंदगी में इल्म की तमाम शाखों की तरफ अपनी रसाई कर सके। लेकिन सोनिया, इसके लिए हमने एक एहतमाम किया, इस मसले को हल करने के लिए। हमने नूर सहर की टीम ने यह एहतमाम किया है एक ऐसे सेगमेंट का जिसमें साहिब मकाम और इल्म दोस्त शख्सियत फैसल अली बलोच साहब और PhD डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो इल्मी हवाले से खासी मारूफ शख्सियत तस्वर की जाती हैं, और उनकी जो PhD उन्होंने जो कर रखा है उस पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया जाता है। और डॉक्टर नसरीन साहिबा और फैसल अली बलोच साहब, नाज़रीन कराम, जब अपनी इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं तो हमें बहुत मौका मिलता है सीखने का। तो लिए चलते हैं आपको हमारे उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इल्मो आगही। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, हम नूर सहर नशरियात में जो इल्म आगाही के हवाले से जो सेगमेंट लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं, और जिसका तसलसल पिछले सेगमेंट से है, जिसका उन्वान था कुरान और इंसान। और मेरे साथ डॉक्टर नसरीन साहिबा मौजूद हैं और मैं उनका होस्ट फैसल अली बलोच आपके सामने मौजूद हूँ। तो आज मैं डॉक्टर साहिबा से उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जिस पर हमने इख्तिताम किया था कि एक ही किताब या एक ही जैसी बातें या एक ही जैसी हिदायत मुसलसल
लाने की क्या ज़रूरत थी कि मुख्तलिफ अंबिया और पैगंबर भेजे गए, एक ही जैसी हिदायत उन पर आती गई और फिर ये सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? तो डॉक्टर साहिबा इस सिलसिले में आप मुझे बताइए, और हमारे नाज़रीन बिलखुसूस मैं कहूँगा नौजवानों को इस आगाही की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही नौजवान आगे चलकर इस्लाम की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बागदौड़ को संभालेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान के उस मफ़हूम को समझें जो कुरान उन्हें समझाना चाहता है। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन कराम, पिछले प्रोग्राम में को यहाँ तक हम पहुँचे थे कि पैगाम किसके लिए था, वो हमने वजाहत कर दी कि पैगाम हमारे लिए था, इंसानों के लिए था, जिनके ज़रिए आया उनको ज़रूरत नहीं थी इस पैगाम की। अब आपने पूछा है कि जब एक ही जैसा पैगाम, एक ही जैसा आइन, एक ही जैसी हिदायत और अंबिया आते रहे, उनके ज़रिए आता रहा, तो फिर ये इसकी क्या ज़रूरत थी बार बार? तो गुजारिश है कि पहले जो अंबिया और उनकी किताबें आई, उनकी उम्मतों ने अपनी मर्जी का जो आइन और कुरान था वो तो रख लिया, और बाकी में वो तहरीफ करते चले गए। जैसे आजकल आप हमारी असेंबलियों में देखते हैं, एक आइन पाकिस्तान हुआ 1973 का आइन, और उसमें उस तरमीमें कर करके अपनी मर्जी की हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट साहिबान हैं उन्होंने उसका कचूमर निकाल दिया उस आइन का। तो अल्लाह ताला का ये कलाम था, वो चाहता था मैं अपने इंसानों को, जिनको मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ऐसा नबी भेजा है, तो ये एक बेहतरीन शक्ल में मेरे बंदों तक पहुंच जाए, ताकि उनको अमल करने में, इस पर एक अच्छा इंसान बनने में आसानी हो। अभी मुसलमान की बात नहीं हो रही, इंसान की बात, चूँकि आपका मौजू है इंसान और कुरान। तो इसलिए जब वो तहरीफ करते चले गए और बहुत छोटी छोटी जो है वो फ़ायदों के लिए जो है वो कुरान में है कि ये वो हैं जो ये उलमा जो यहूद और नसारा के थे, वो इसमें तहरीफ करते चले गए और अपनी मर्जी की आयतें, अल्लाह ताला कहता है तुम अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए मेरे दीन को, मेरे कलाम को बेच रहे हो अपने फ़ायदों के लिए। अब अल्लाह ने कहा कि भैया बात ये है कि अब बंदा भी ऐसा और किताब भी ऐसी कि ना अब इसके बाद मेरे पास कोई किताब है, ना इसके बाद कोई नबी है। बिल्कुल जो कुछ है इन्हीं के पास है, और इसको तुम तहरीफ नहीं कर सकोगे, एक ज़ेर ज़बर पेश की भी तुम जो है इसमें तब्दीली इसलिए नहीं कर सकोगे कि आया मुबीन, जब आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, इसको सीनों में महफूज कर दिया गया है। वो सीने कौन से हैं रसूल के बाद, उस पर वो एक अलग मौजू है, जाहिर है वो इमामत है, ठीक है ना, वो एक इदारा जो बाद में कायम हुआ नबूवत के बाद, तो हमने उनके सीनों में महफूज कर दिया है, और क़यामत तक तुम इसमें कोई तब्दीली ना कर सकोगे। ये अल्लाह का मौजज़ा था, कुरान अल्लाह का मौजज़ा है। जिस तरह हमारे नबी जो हैं उनको बार बार कहा जाता था मौजज़ा दिखाओ, नबी मौजज़ा दिखाने के लिए नहीं होते हैं, नबी होते हैं अपने किरदार से और अपने अमल से। अल्लाह के कलाम की वजाहत उनके किरदार से होती है, उनके अमल से होती है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब ये इसका मकसद ये हुआ कि अंबिया जो आए थे और उसमें तहरीफात पहले जो होती रहीं, तो अल्लाह पाक इसलिए तसलसल के साथ अंबिया को भेजता रहा, और फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला करके इस सिलसिले का इख्तिताम हुआ, और फिर दिलों में महफूज कर दिया गया कुरान, ताकि उन सीनों के जरिए वो लोगों तक पहुंच सके। जिसे आप कहते हैं जी। कभी भी अगर तहरीफ भी हो तो वो कोई खड़ा हो जाए कि नहीं इसमें तहरीफ हुई हुई और ये सही चीज़ है। बिल्कुल दुरुस्त। तो डॉक्टर साहब अपने इसके बाद हम इबादत की तरफ अगर आते हैं, तो कुरान में इबादत का जिक्र आता है। जैसे अब रमज़ान का महीना है, हम सब रोज़े रख रहे हैं, नमाजें हैं, और नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ज़कात है, हज है, और कुर्बानी हज के मौके पर, और फिर जो वहाँ नहीं जा सका तो वो अपने घरों में उस कुर्बानी को। तो इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था या क्या थ्योरी थी जिसके तहत ये इबादत सामने आती हैं इंसान के लिए? अच्छा, जिन 5 अरकान का आपने नाम लिया, रोज़ा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये इबादत नहीं हैं, ये हैं फ़राइज़ कि एक इंसान को अपनी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, वो करे तो अल्लाह उनसे राज़ी होगा, वो ना करे तो वो बेनियाज है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तो हम अपने लिए करते हैं। उसने कहा ना मैं बेनियाज हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ो ना पढ़ो, ज़कात दो ना दो, अगर तुम रोज़ा रखो तुम्हारी मर्ज़ी, अल्लाह को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारे फ़राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। इबादत का जो लफ्ज़ है वो अब्द से निकला है। इबादत क्या है कि एक अब्द जो है, एक बंदा जो है, वो दूसरे बंदे का ख्याल कैसे करता है। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, उसमें वो अपने दूसरे बंदे को तकलीफ से,
نجات دلانے میں اپنا رول کیسے پلے کرتا ہے, وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے اپنا فرض ادا کرتا ہے. تو عبادات جو ہیں وہ فرائض جو ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عبادات کی آگہی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے, اور آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے, میں کہتی ہوں ماؤں کو بہت ضرورت ہے, چونکہ وہ فیملی یونٹ میں ماں کا درجہ بہت اہم ہے اور وہ لے کے چلتی ہے. جی جی, باپ کا کام کفالت کرنا ہے, ماں کا کام تربیت کرنا. لہٰذا ماں کو اگر یہ پتا ہوگا کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کیا ہیں, تو وہ اٹھتے بیٹھتے بچپن سے گود سے لے کے اور جوانی تک وہ اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے اس کا مفہوم بتاتی رہے گی, اپنے عمل سے بتائے گی. اگر قرآن پڑھی بھی نہیں ہے اس کا عمل بتائے گا. یعنی ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے جی, جو اللہ تعالیٰ چاہے تو بے نیاز معاف کر سکتا ہے, وہ اس کے اختیار میں. مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یہ عبادت نہ کریں, ہمیں کرنی, ہمارا فرض ہے, یہ ہم پر لازم ہو چکا ہے. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ عبادات نہیں کرنی, لیکن عبادات کی معافی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں, وہ بے نیاز ہے, وہ معاف کرنا چاہے کرتا ہے. لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا, ادروائز نہیں. اس پر ہمیں بہت فوکس کرنا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے ہمیں بتایا کہ ماؤں, اور لازمی اس وقت موجودہ جو مائیں ہیں وہ بھی, اور پھر آگے جو نوجوان لڑکیاں مائیں بنیں گی, انہی کے پیروں کے نیچے جنت ہے. مطلب وہ اپنے اولاد کی پرورش اس طرح کریں کہ وہ جنت کی حقدار بنے. تو ڈاکٹر صاحبہ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اپنے اندر اتار سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس کو کس طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں, پھر اس کے مفہوم کو ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. یہ دقت کیوں پیدا ہوتی ہے, مشکلات کیوں آتی ہیں کہ ہم قرآن کو اپنا نہیں پا رہے, اس کے پیچھے کیا عوامل اور کیا معاملات ہیں؟ اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے آنے والی نسلیں اور جو سب موجودہ ان نسلوں کو بلڈ کر رہے ہیں جو لوگ, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان تک یہ پیغام پہنچے کہ کس طریقے سے قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے, اس سے پہلے بھی آپ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت والا محاورہ, قرآن میں یہ لفظ کہیں بھی نہیں آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی جی, ماں ایک رویے کا نام ہے. کوئی بھی عورت بچے پیدا کر لینے سے ماں نہیں بن جاتی, چونکہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں. پھر بات کی آپ نے پرورش کی, پرورش جانور بھی کرتے ہیں. ماں کا کام تربیت کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی کہ ہم اس کو, قرآن کو ہم نے کس طرح لیا ہے اور ہم نے اس کے مفہوم اور معنی کو کیسے بدلا ہے, اپنے عمل سے بدلا ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ, معاف کیجئے گا, ابا کے 40ویں پہ پڑھنے کے لیے ہے, اور سویم پہ اور میت پہ کھڑے کھڑے 20 قرآن ختم ہو گئے ابا کہ, یعنی اس ابا کو اس سے شاید بہت فائدہ پہنچے گا. یہ وہ غلط روایات اور غلط قسم کی چیزیں. قرآن شریف پورا پڑھ جائیے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اگر وہ اپنے فرائض مامتا, مامتا ایک رویے کا نام ہے, یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے رسول کے پاس تو ماں ہے ہی نہیں, دائی حلیمہ ہیں, ٹھیک ہے. ان کی محبت ہے, ان کی مامتا ہے, اور تربیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں اور بہت سارے لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں جو آپ کو ایک آکسیجن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے, آپ نے کہا مفہوم و معنی ہم نے خود بدلے ہیں اپنے عمل سے. قرآن شریف جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے, یہ آئین زندگی ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن ہے, الہی ہے. یہ موت کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ موت کی کتاب ہوتی تو اللہ میاں اپنے ہی پاس رکھ لیتا کہ بھیا جب یہاں آؤ گے واپس تو یہاں آ کے پڑھ لینا, اور اس کا یہ قرآن اور عبادات, اور اس کے لیے اس کے پاس فرشتے بہت تھے اور ہیں جو اس کی اسی کام پہ مامور ہیں, ملائکہ. زمین پہ بھیجنے کی اس کتاب کو ضرورت نہیں تھی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو زمین پر بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا, اور اس کے لیے, اس مقصد کے لیے اللہ نے اہتمام کتنا کیا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیج دیا جن کا کردار جو ہے پورا کا پورا اس کتاب کے مفہوم اور اس پر عمل کیسے. مثلا آ گیا کہ نماز قائم کرو, اب کیسے قائم کرو؟ اللہ نے تو ایکسرسائز کر کے بھی نہیں بتایا, کچھ نہیں, یہ تو رسول پڑھ کے بتاتے ہیں. رکوع ہے, قیام ہے, رکوع ہے, پھر سجود, ٹھیک ہے نا. یہ 3 اس کے بنیادی عناصر ہے. اس طرح نماز ادا کرو, قائم کرو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ماشاءاللہ بہت بہترین اس سوال کی بہت اور مزید اس کی ڈیٹیلز کریں گے, لیکن ناظرین کرام یہاں پر ہمارا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے, تو لہٰذا
کیونکہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسی قرآن اور انسان کے موضوع پہ ہم 5 پروگرامز کریں گے ہماری نور سحر نشریات کے علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں، تو لہٰذا ہم اگلے پروگرام میں اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، تو ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا تاکہ مزید آگاہی آپ تک اس علم کی پہنچ سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح آپ تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔